بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اور وہ تفصیلی فیصلے کو اگر یوں کہا جائے کہ زبردستی کے وزیر اعظم بنانے کی کوشش میں ایک راہ ہموار ہو گئی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا کہ جب قاضی فائز صاحب آ رہے تھے, یعنی کہ جب اپنا حلف اٹھا رہے تھے چیف جسٹس کا, تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے چند فیصلے ایسے ہوں گے جو کہ پی ڈی ایم کو بہت ہی اچھے لگیں گے. پی ڈی ایم میں تمام جماعتیں آتی ہیں, اور کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جو کہ دیگر جو جماعتیں جس میں جیسے کہ پی ٹی آئی ہوئی, تو ان کو وہ فیصلے کچھ اچھے نہیں لگیں گے. یقیناً کچھ اس طرح ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں اب تک جو اتنے بھی فیصلے آئے ہیں. کچھ فیصلے ان کی فیور میں ہیں تو کچھ فیصلے ان کی فیور میں نہیں ہیں. لیکن کیا یہ جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کیس کا, کیا یہ تاریخی فیصلہ ہے؟ تو یہ غلط ہوگا. ہاں, یہ آپ بول سکتے ہیں کہ فیصلے میں تاریخ لکھی تھی نہیں لکھی تھی, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ فیصلہ تاریخی ہے تو فیصلہ تو تاریخی نہیں ہے. فیصلہ کسی بچے سے ہی پوچھتے نا جب یہ سماعت چل رہی تھی, کس طرح کے آرگومنٹس چل رہے ہیں, کیا کیا دلائل دیے جا رہے ہیں, یہ تمام لائف ٹیلی کاسٹ دکھا گیا ہے. لیکن ان تمام ججز نے نا اپنے فیصلے میں ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. ایون کہ جب آرگومنٹس چل رہے تھے تو اس میں بھی یہ نشاندہی کی جا رہی تھی کہ قانون سازی. تو اس قانون سازی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی کرنا ہے. ابھی جتنے بھی بل بنے تھے, یہ 16 ماہ کی حکومت جو آئی تھی پی ڈی ایم کی, اس نے اپنے لیے تمام قوانین بنا لیے تھے. اب دیکھا جائے تو ان کے لیے کوئی راستے بچے نہیں ہے, نہ ان پہ کوئی کیسز ہیں, وہ ایسے پاک ہو گئے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے نکلے, اتنے پاک صاف ہو چکے ہیں. اب خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, میں سپریم کورٹ کے جو فیصلہ اسی کے اوپر رہوں گا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں پارلیمنٹ کی طرف نشاندہی کی گئی کہ پارلیمنٹ از سپریم. یہ ہمیں بھی پتہ ہے, اور آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تھے اور اب بھی کوششوں میں لگے ہوئے کہ کسی طرح سے ہم پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. یہ عام آدمی کی اگر پوچھا جائے نا, بالکل عام آدمی سے, کہ وہ جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو وہ کیوں ووٹ کاسٹ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں اپنا جو بندہ منتخب کر رہا ہوں یہ قانون سازی کرے گا, یہ پارلیمنٹ میں جائے گا. تو ان کو نہیں پتہ کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا نہیں ہے. اب اسی سپریمیسی کو لیتے ہوئے چلوں گا تو ایک عدالت نے فیصلہ جاری کیا کہ بھائی انتخابات کا تاریخ کا اعلان کریں, جائیں مشاورت کریں اور اعلان کروائیں. وہاں سے صدر پاکستان اور ای سی پی نے مل کر ایک تاریخ کا اعلان کر دی کہ بھائی 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو جس پارلیمنٹ کو سپریم بنایا جا رہا ہے نا, اسی ایوان بالا نے کالعدم قرار دے دی کہ بھائی انتخابات نہیں ہو سکتے سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے, تو اسے کالعدم قرار دے دیا جائے اور سینٹ کو اپروو کرا دیا گیا اس بل کو. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جہاں ایک نشاندہی کی جا رہی ہے تمام ججز کی, تمام سپریم کورٹ کے ججز کی, کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, تو حضور پارلیمنٹ بالکل سپریم ہے. کیا یہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ جس نے ابھی سے ہی توہین عدالت کر دی, جس کو بتایا عدالت بتا رہی کہ بھائی پارلیمنٹ اٹھو آپ سپریم ہو, اور اس سپریم نے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. کیا توہین عدالت لگے گی؟ اب توہین عدالت کس پہ لگنی چاہیے؟ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا, تو پھر توہین عدالت بھی اسی پہ ہی لگنی چاہیے. میں بولنا چاہ رہا ہوں ایوان بالا, کسی فرد پر نہیں لگنی چاہیے. بھلے وہاں پر کورم جتنا بھی تھا, جتنے بھی افراد تھے, جس نے بھی وہ ریزولوشن پاس کروائی, چاہے وہ چیئرمین سینیٹ ہی کیوں نہ ہو, لگنی چاہیے تو کس پہ لگنی چاہیے؟ جسے آپ نے سپریم بنایا. سپریم تھی, سپریم ہے, لیکن سر وہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, وہ دیگر پارلیمنٹ سے. آپ مغرب کی پارلیمنٹس دیکھ لیں, سپریم ہے, قانون سازی کرتی ہیں. ایون کہ آپ دیگر ممالک کی پارلیمنٹس دیکھ لیں, سپریم ہے. کیوں؟ وہاں سے قانون سازی ہوتی ہے. ایک واحد پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جہاں پر قانون سازی تو نہیں ہوتی, گالم گلوچ ٹکا کے ہوتی ہے, اور اپنے فائدے کے لیے قوانین ضرور بنائے جاتے ہیں. کوئی ایک قانون ایسا بنا دیں, یہ 16 ماہ میں لگ بھگ کوئی 33 سے 35 قانون بنائے گئے, کوئی ایک قانون ایسا بتا دیں کہ جو عوام کے لیے تھا. چلیں عوام تو چھوڑیں, کسی اسپتال کے لیے, چلیں عوام تو چھوڑیں, کسی ڈاکٹر کے لیے تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو کووڈ میں یہ ڈاکٹر ہی آگے تھے. چلیں ڈاکٹر کو بھی ہٹا دیں, کسی سیکیورٹی فورسز ایجنسیوں کے لیے تھا جنہوں نے قربانیاں آج تک وہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, دی ہیں اور اب بھی دیتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ تھا صفر. بہرحال اب کیا انتخابات ہونے جا رہے ہیں, الیکشن ہو تو رہے 8 تاریخ کو, لیکن وہ ماحول دکھ نہیں رہا. اور میرا اب بھی وہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے, 8 کو تو نہیں ہونے جا رہے. ہو سکتا ہے کہ آگے ہو جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن 2 سال نہیں ہوں گے, 3 سال نہیں ہوں گے, اسی میں ہی ہوں گے, 2024 کے اندر ہی انتخابات ہوں گے. لیکن کیا وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں؟ اب تک کا ماحول نہیں دکھ رہا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں عدالتوں میں بزی ہے, آپ نون لیگ کو دیکھیں تو وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ کہیں باہر نکلے تو ایسا نہیں کہ جوتا انڈا یا گندا انڈا پڑ جائے, کچھ بھی پڑ سکتا ہے. ہاں پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو تھوڑی سی وہ فعال نظر آ رہی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو
جگہ جگہ جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر رہی. تحریک انصاف جو کر رہی ہے وہ ورچوئل کر رہی ہے, اور ورچوئل کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کی مجبوری ہے. وہ باہر نکلتے ہیں دفعہ 144 لگ جاتی ہے. تو اس ماحول میں وہ کریں تو کریں کیا؟ تو ان کے پاس ایک پلیٹ فارم بچا تھا, وہ تھا سوشل پلیٹ فارم, جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہاں پر اپنی کیمپین کا آغاز کر دیا. بیچ میں ہم نے ورچوئل جلسہ دیکھا تھا, اب ہم نے گزشتہ رات ایک پی ٹی آئی کی ٹیلی تھون دیکھی جس میں 10 کروڑ روپے صرف 3 گھنٹے میں اس پارٹی نے 10 کروڑ روپے جمع کر دی, جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے اور اس نیشنل پاکستانیوں نے دونوں نے حصہ لیا, اور اس میں 10 کروڑ روپے صرف 3 گھنٹوں میں اکٹھے کر لیے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بڑی قیمتی ہے کہ جس پر توشہ خانہ کا الزام لگایا جا رہا ہے, جو کہ 3 کروڑ یا 2 کروڑ اس طرح کچھ ہے, اس نے 3 گھنٹے میں تو 10 کروڑ کر لی اس کی جماعت نے. ابھی شخص وہ جھلک اس کی دکھی نہیں تھی. آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کی جھلک دکھ جائے تو پھر کیا ہوگا. اب جھلک سے یاد آیا کہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز دے دوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے, بہت ممکن ہے کہ خان صاحب اسی مہینے میں انہیں رہائی مل جائے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے تمام وکلا پر کہ وکلا اپنا اپنا مقدمہ کس طرح لڑتے ہیں. کیا وکلا صحیح لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے؟ آج جو ہم نے پروسیڈنگ دیکھی جس میں لطیف خوسا صاحب اس کیس کی سماعت کی پیروی کر رہے تھے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں دلائل کی کمی نظر آئی. اب دلائل کی کمی یوں نظر آئی, ہاں اچھے وکیل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ اچھے وکیل نہیں ہیں. دلائل کی کمی کہاں نظر آئی کہ آپ کو ایک طرح سے تیاری کر کے جانی چاہیے. میں آپ سے کاغذات چھین, کوئی بھی آپ سے کاغذات چھین رہا ہے, اس کی فوٹیجز موجود ہیں, کہ آپ وہ فوٹیجز لے کے گئے, کہ آپ نے کچھ کیا, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اب زبانی کلامی انہیں پتا نہیں کہ بھائی یہ تھا یہ تھا. سامنے والا آپ پر یقین نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. اب تک کوئی ریلیف نہ ملا ہے نہ ملنے والا ہے. تو ان کو اپنا حق لینا پڑے گا, اور وہ کیسے لینا پڑے گا؟ دکھا کے. ہاں اس میں یہ چیز ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں انہوں نے نقطہ ضرور اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے اوپر, کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے چھینے جا رہے ہیں کاغذات نامزدگی. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہاں تک تو نظر آیا تھا. لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ تحریک انصاف کو وکلا کو بالکل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. اس میں میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا, حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی منجے ہوئے ہیں سارے, جتنے بھی ان کے وکلا ہیں وہ سارے منجے ہوئے ہیں, بڑے نام ہیں. لطیف خوسا کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. لیکن اب جب سماعت میں جب بھی جائیں تو کوشش یہ کریے گا کہ اپنے ساتھ اتنے ایویڈنس لے کے جائے کہ اگلا سامنے والا خاموش ہو جائے. میں نے جتنی بھی سماعتیں نا, کچھ سماعتیں تو دیکھی ہیں, اور اس میں یہ بھی دیکھا کہ قاضی صاحب کا رویہ کیا, چیف جسٹس صاحب کا تحریک انصاف کے وکلا کے ساتھ کیا رویہ ہے. وہ اتنا کوئی غیر مناسب رویہ ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچے لڑ رہے ہیں, اسکول کے بچے. نہیں تم چپ کر جاؤ, تم ہٹ جاؤ, تم یہاں ہٹ جاؤ, تم وہاں چلی جاؤ. ایک خاتون جو تھی, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, جب انہوں نے جسارت کی, جب انہوں نے تھوڑی سی جسارت کی اور آ کے روسٹرم پہ کچھ کہنے کی کوشش کی, تو انہیں کہہ دیا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے پڑھی ہیں, چلیں جا پیچھے سے. کتنی بدتمیزی کی گئی تھی. تو یہ مثال کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب رہا سوال عمران خان صاحب کی رہائی کا, تو آج ان کے مچلکے جمع ہو گئے ہیں, اور ان کی جو رہائی ہے وہ ہے سائفر کیس میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سائفر کیس میں رہا کر دیا گیا ہے. باقی بچے 2 کیس جس میں وہ اب بھی جیل کے اندر ہیں. ایک ہے توشہ خانہ اور ایک ہے نیب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس, جس میں عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے. اب ان 2 کیسوں میں تحریک انصاف کے وکلا کو تگڑی تیاری کرنی ہوگی تاکہ یہ وہاں پر بھی ایک ریلیف لے سکیں. اب آ جائیں تھوڑا سا آؤٹ سائڈ. ایک تو جب سماعت تھی اس میں بھی میڈیا سے گفتگو کی, اور بیرسٹر غور وہ بھی موجود تھے. تب انہوں نے کیا کہا یہ میں تھوڑا آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ تھا. آرٹیکل کے بارے میں کہا اور ایک اعلان بھی کیا ہے. 9 مئی ہمارے خلاف سازش ہے, GHU کور کمانڈر ہاؤس حملے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری گرفتاری کی CCTV فوٹیج کس نے چوری کی, چوری کرنے والوں کو تلاش کریں, سب کچھ عیاں ہو جائے گا. اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اکنامکس میں چھپنے والا کالم کو میں اون کرتا ہوں, میں نے ہی دیا ہے. لیکن دیا کیسے؟ میں نے کالم لکھ کر نہیں بھیجا, زبانی ڈکٹیٹ کروایا تھا. آئندہ ہفتے میری ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پہ آ جائے گی. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. یہ تھا عمران خان صاحب کے گفتگو جو انہوں نے صحافیوں سے اور بیرسٹر غور کے سامنے کی. اب یعنی کہ آنے والے کوئی 48 سے 72 گھنٹوں میں 2-4 دنوں میں ایک عمران خان صاحب کی تقریر آنے والی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو تیار کی گئی ہے. اب وہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہے. یعنی کہ پہلے جو آگ لگائی تھی آرٹیکل نے وہ ابھی بجھی نہیں ہے, کہ دوبارہ ایک آگ لگانے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. کیا انٹرنیٹ پھر سے ڈاؤن ہو جائے گا یا نہیں, یہ دیکھنا ہوگا. عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں جیل سے باہر آ گیا تو کیا ہوگا, ذرا یہ سنیں. جیلوں میں ڈالو, جیل میں جب
جاؤں گا جیل سے نکل کے پھر تمہارے پیچھے آؤں گا. اور کیا ہونے جا رہا ہے, کیا پلاننگ ہوئی ہے. تو اس لیے جتنے بھی امیدوار ہیں اور یہ تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ تھوڑا سا محتاط رہیں. وہ خبر یہ ہے کہ ایک طویل ملاقاتوں میں ایک چیز تو ڈسکس ہو چکی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آزاد امیدوار آتا ہے نا اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں کیونکہ میں یہ سیٹ جیت کے عمران خان صاحب کو تحفہ کر دوں گا, آزاد امیدوار کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی جو بھوکلائے ہیں کہ شیر کو ملے گا نہیں ملے گا, تیر کو ملے گا نہیں ملے گا, پتنگ کو ملے گا نہیں ملے گا, ڈولفن کو ملے گا نہیں ملے گا, ایکس وائی زیڈ جتنی بھی ہیں, عقاب ہو گیا, باز ہو گیا. لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, یہ آپ کو گمراہ کریں گے کہ آزاد امیدوار بن کر کہ ہم عمران خان صاحب کو یہ سیٹ دے دیں گے, جبکہ یہ آزاد امیدوار بی ٹیم ہوگی جو کہ ان کی اتاری ہوئی ہے, کن کی, پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم نے اپنی بی ٹیم اتار دی ہوگی نیچے کہ بھائی تم جیتو, اگر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں بھی جیتے تو تم جیتو, تم جیت کے آؤ پھر ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر لو. تو اس طرح سے آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے گا. تمام جتنے بھی ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو میں الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح آتا ہے تو برائے مہربانی الرٹ رہیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کرے, لیکن آپ ووٹ صرف اسی کو دیجیے گا جو کہ تحریک انصاف کا نامزد کر دیا گیا ہے. اب وہ کیسے پتہ چلے گا, یہ آپ کو اپنے حلقے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حلقے میں تحریک انصاف کا کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہونے جا رہا ہے, آیا وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پھر پروونشل اسمبلی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.